کہ آپ نے سوال پوچھا کہ ہر آدمی داعی ہے، ہر آدمی کو دعوت کا کام کرنا چاہیے، اس سے کیا مراد ہے؟ کیا اس سے یہ مراد ہے کہ ہر آدمی اپنا ایک دعوت سینٹر کھول کر لاکھوں کروڑوں میں چندہ کرے؟ اس کی وضاحت فرمائیں، کیونکہ ہر غیر عالم خود کو عالم اور داعی تصور کرتے ہیں۔ تو جو آخری ٹکڑا ہے آپ کے سوال کا کہ اس کی وضاحت فرمائیں، کیونکہ ہر غیر عالم خود کو عالم اور داعی تصور کرتے ہیں، تو یہ ان کی ذہنی بیماری ہے، یہ ان کی ذہنی بیماری ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں تو ان کے حق میں دعا کرنی چاہیے، پہلے ان کے حق میں ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ایسے بھائی کی اس ذہنی بیماری کو دور فرمائے، اور ایسے بھائی کو کتاب و سنت سے محبت کرنے والا بنائے، کتاب و سنت کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، علماء کی قدر کرنے والا بنائے، علماء کی اہمیت کو سمجھنے والا بنائے، اور ہم سب کو بھی علماء کی قدر کرنے والا بنائے، علماء کی اہمیت کو سمجھنے والا بنائے۔ ان کے حق میں دعا کرنی چاہیے۔ جہاں تک آپ کے سوال کا پہلا ٹکڑا ہے کہ ہر آدمی داعی ہے، ہر آدمی کو دعوت کا کام کرنا چاہیے، بالکل ایسا نہیں ہے، غلط ہے، اور ایسا کہیں نہیں کہا گیا کہ ہر آدمی داعی ہے اور ہر آدمی کو دعوت کا کیا کہتے ہیں، کیا لکھا آپ نے، ہر آدمی کو دعوت کا کام کرنا چاہیے، بالکل نہیں، بلکہ ہمارے اسلام کے اندر ہے کہ سب سے پہلے ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے۔ آپ دیکھو نا، قرآن مجید کے اندر جو پہلی سورہ نازل ہوئی سب کو پتہ ہے، بچوں کو بھی پتہ ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ تو یہ میں چند آیات کی تلاوت کر دیا آپ کے سامنے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو کہتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے سب کو پیدا کیا۔ تو سب سے بڑی تو پڑھنے کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ حدیث کے اندر بھی ہے، امام ابن ماجہ رحمہ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے باقاعدہ، کس کے نام سے باندھا؟ جس کی آپ ناقدری کرتے ہیں آج کل کے کچھ نوجوان بردرس اور ایڈوکیٹ سسٹر بھی کچھ ہیں ایسے جو علماء کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، علماء پر تنقید کرتے ہیں، علماء پہ تبصرہ کرتے ہیں، علماء کو جھٹلاتے ہیں، علماء کو برا برا کہتے ہیں۔ دیکھو ان کا مقام و مرتبہ کتنا ہے کہ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ علیہ نے باب باندھا علماء کے فضائل و مناقب پر۔ حدیث نمبر 224 کے اندر انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے علم حاصل کرنا چاہیے۔ جب ہمارے پاس علم ہوگا تو اللہ کا خوف بھی ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا ہمارے پاس، ٹھیک ہے؟ جب ہم اللہ کا ڈر ہوگا تو ہم کسی کے بارے میں، خاص طور سے علماء کرام کے بارے میں زبان دراز نہیں کریں گے، علماء کو برا بھلا نہیں کہیں گے۔ جب ہمارے پاس علم ہوگا تو اللہ کا ڈر ہوگا، کیونکہ علماء ہی جو ہوتے ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، جس کے پاس علم ہوتا ہے وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ فاطر کے آیت نمبر 28 کے اندر ارشاد فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک اللہ رب العالمین سے اس کے بندوں میں سے عالم ہی ڈرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں سب سے پہلے علماء کی قدر کرنی چاہیے، علماء کے ساتھ جڑ کر علماء سے علم حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دیکھیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی مدرسے سے فارغ ہوں، ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس سند ہو، ہاں ضروری یہ ہے کہ آپ جن سے علم حاصل کر رہے ہیں وہ علماء حق ہیں، آپ کی شہادت، آپ کا تزکیہ علماء حق نے کیا ہو، بالکل آپ دعوت کا کام کر سکتے ہیں، آپ کو کوئی منع نہیں کر رہا ہے، لیکن دعوت دینے سے قبل پہلے ہمیں علم حاصل کرنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے علم حاصل کیا، کس سے کیا بھائی؟ کس سے کیا؟ آپ نے کہا کتابوں سے کیا۔ میرے پیارے بھائی یہ بالکل غلط فہمی ہے آپ کی، کتابوں سے علم نہیں حاصل ہوتا ہے۔ کتابوں سے علم ڈائریکٹلی آپ کتابوں سے علم حاصل کرنا چاہیں گے تو اس کو علم نہیں کہا جائے گا، آپ کہیں نہ کہیں غوطہ کھا جائیں گے آپ، ٹھیک ہے؟ اس کتاب کو جو بہتر طریقے سے سمجھا سکتا ہے، جو اس کتاب کو اچھے سے سمجھا ہے، وہ علماء کرام ہے۔ تو ہم جب تک ان کو اپنا استاد نہ مانیں، استاد نہ سمجھے، تب تک ہم خود اس کتاب کو نہیں سمجھ سکتے۔ آپ دیکھو کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر دین نازل ہوا، جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ رب العالمین کا آرڈر لے کر آیا کرتے تھے۔ میں آپ کی زبان میں سمجھانا چاہ رہا ہوں تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو اپنی زبان مبارک کھولا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تب تک چپ رہتے تھے جب تک اللہ رب العالمین آرڈر نہ جاری کر دے۔ ہمارے بردر سسٹرز ایڈوکیٹس ڈاکٹرز کیا ہیں؟ ہر مسئلے پہ جواب ہے۔ ہمارے قابرین علماء کرام کے پاس نہیں ہے لیکن ان کے پاس جواب ہے۔ تو ہم ایسے لوگوں سے، ایسے بردرز، ایسے ڈاکٹرز، ایسے ایڈوکیٹس سے بھی کہیں گے کہ نہیں میرے بھائی، اگر آپ علم حاصل کیے ہیں علماء حق سے تو بہت ضروری نہیں کہ ہر مسئلے کا جواب آپ کے پاس ہو بھی، ٹھیک ہے؟ آپ کا وہ فیلڈ نہیں ہے، وہ علماء کرام کا فیلڈ ہے، وہ مفتیان کرام کا فیلڈ ہے، آپ ان کے پاس بھیج دیجیے۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، جس بات کا علم نہیں اسے علم کے سے رجوع کر لیجیے۔ کہ رجوع کرنا، علم سیکھنے سے شرم محسوس نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس پہ شرم آنا چاہیے کہ بغیر علم کا ہم دعوت کا کام کر رہے ہیں، بغیر علم کا ہم دعوت تبلیغ کر رہے ہیں، بغیر علم کا اپنے آپ کو داعی سمجھ رہے ہیں، بغیر علم کا اپنے آپ کو عالم سمجھ رہے ہیں، اس پر شرمانا چاہیے ہم کو، ٹھیک ہے؟ علم حاصل کرنے میں نہیں شرمانا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے۔ ہمیں جیسے بہت سارے ایڈوکیٹس ہیں، بہت سارے بردرس ہیں، سسٹرس ہیں، ڈاکٹرس ہیں جو دین کا علم حاصل کرنے میں شرما رہے ہیں، کہ ان کو یہ لگ رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری پبلسٹی کم ہو جائے یا ہمیں کم تر سمجھا جائے۔ نہیں،
یہ بڑپن ہو جائے گا آپ کا کہ آپ اہل علم سے رجوع کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کی عزت اور بڑھ جائے گی مارکیٹ کے اندر، آپ کی قدر اور بڑھ جائے گی مارکیٹ کے اندر، ٹھیک ہے؟ تو کتابوں سے علم نہیں حاصل ہوتا. امام مالک رحمہ اللہ علیہ منع کرتے تھے کہ جو کتابوں سے رٹا مارے تو اس سے آپ علم نہیں حاصل کر سکتے ہیں. امام مالک رحمہ اللہ علیہ ایسے لوگوں سے علم حاصل نہ کرنے کی وجہ بتاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہ علم علماء سے نہیں سیکھا تھا بلکہ کتابوں سے اسے رٹ لیا تھا. تو ایسے لوگوں سے امام مالک رحمہ اللہ علیہ نے منع کیا کہ ان سے علم لیا جائے، ان سے علم بالکل نہیں لیا جا سکتا. اسی طریقے سے عبد الرحمن بن یزید بن جابر جو تبع تابعین میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ صرف ایسے شخص سے علم حاصل کیا جائے گا جس کے متعلق طلب علم کی شہادت دی گئی ہو. اس طریقے سے بے شمار اقوال میں بتا سکتا ہوں، آڈیو لمبی ہو جائے گی. مختصر یہ کہ بغیر علم کا دعوت دینا غلط ہے، بالکل جائز نہیں ہے. علم حاصل کرنا یہ ہمارے اوپر ضروری ہے، فرض ہے. میں نے اس پر دلائل آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم علماء کی قدر کریں، علماء کی اہمیت کو سمجھیں. آپ دیکھیے کہ ہمارے بریلوی بھائی کے اندر اور بھی دیوبندی بھائی ہمارے جو ہیں ان میں علماء کی کتنی قدر ہے. جو تو باطل باتیں کرتے ہیں، غلط باتیں کرتے ہیں، لیکن ان کی پبلک دیکھیے کیسے اپنے علماء کی قدر کرتے ہیں. لیکن ہمارے جماعت میں کچھ لوگ ہیں، بہت سارے کی بات نہیں کرتے الحمدللہ، بہت سارے سمجھدار ہیں، بہت سارے لوگ شعور رکھتے ہیں، علماء کی قدر کرتے ہیں، اہمیت سمجھتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں. وتعاونوا علی البر والتقوی کے تحت ہر بھلائی کے کاموں میں وہ تعاون کرنے میں آگے رہتے. تو ایسے بہت سارے لوگ ہیں. تو ٹھیک ہے، تو جو بھی علماء سے دور ہو کر بات کرے، جو بھی علماء سے کٹنے کی بات کرے، علماء کی توہین کرے، علماء کو گرانے کی بات کرے، اور اپنے فہم سے الول جلول طریقے سے قرآن سے کچھ آیت کو اٹھا کر اپنے اس کو فہم سے سمجھے، تو بالکل ایسے لوگوں سے علم بالکل حاصل نہ کرے، بالکل حاصل نہ کرے. بلکہ علماء سے حاصل کرو. کوئی نہیں منع کرتا کہ آپ دعوت کا کام نہ کرے یا آپ دعوت کے میدان میں نہ رہے. دیکھیے لیکن ایک بات یہ بھی یاد رکھیے، جیسے کہ سوال ہے آپ کا کہ ہر غیر عالم خود کو عالم اور داعی تصور کرتے. دیکھیے ہمارے بہت سارے اکابرین، بڑے بڑے جید علماء کرام ایسے تھے کہ اپنے اتنے بڑے علامہ ہونے کے باوجود بھی، اتنے بڑے فقیہ ہونے کے باوجود، اسماء الرجال کے ماہرین ایسے ایسے گزرے، لیکن اپنے آپ کو ہمیشہ طالب علم میں ہی اپنے آپ کو شمار کیا. ٹھیک ہے، میں اپنے اس ناچیز اپنے آپ آج بھی میں طالب علم کہتا ہوں، میں طالب علم ہوں. میں آج بھی الحمدللہ اپنے اکابرین سے میں علم حاصل کرتا ہوں. آج بھی میں بہت سارے مسائل پہ رجوع کرتا ہوں. پہلے میں دکتر فضل الرحمان رحمہ اللہ علیہ سے رجوع کرتا تھا. اب وہ نہیں ہے اس دنیا کے اندر، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ان پر. پھر میں دکتر عبید الرحمان حفظ اللہ سے میں رجوع کرتا ہوں. اسی طریقے سے دکتر طارق سیف الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ علیہ کے جو فرزند ہیں دکتر طارق، میں ان سے رجوع کرتا ہوں. ایسے بھی بہت سارے ہمارے اکابرین علماء کرام ہیں جن سے میں رجوع کرتا ہوں آج بھی. تو ہم اپنے آپ کو طالب علم سمجھتے ہیں، تو ہم سب کو علم ہونے کے باوجود بھی اپنے آپ کو طالب علم سمجھے. غرور، تکبر، کبر کرنا یہ علماء کو زیب نہیں دیتا ہے، یہ طالب علم کو زیب نہیں دیتا ہے. یہ بردرس، سسٹرس، ایڈوکیٹس، ڈاکٹرس، اگر آپ علم حاصل کر رہے ہیں، آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، آپ کے معاملات، آپ کا بول چال، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا لباس ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ آپ کو دیکھ کے متاثر ہوں، آپ سے قریب میں آئیں. ٹھیک ہے، اور آپ کے ذریعے سے لوگ حق کو قبول کریں، تو اس کا بھی اجر آپ کو ملے گا، اور آپ سبھی کو معلوم ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ بات جو آپ کے سوال میں ہے کہ ہر آدمی داعی ہے، ہر آدمی دعوت کا کام کرنا چاہیے، نہیں، بلکہ یہ ہے کہ ہر مسلمان پر دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے. جب وہ دین کا علم حاصل کر لے تو پہلے اپنے اوپر لاگو کرے. لما تقولون ما لا تفعلون، وہ بات کیوں کہتے ہو، قرآن میں وہ بات کیوں کہتے جو خود نہیں کرتے. تو پہلے تو ہم اپنے اوپر لاگو کریں، پھر اپنے اہل و عیال پر لاگو کریں، کیونکہ ہم مکلف ہیں نا اپنے اہل و عیال